مشرکین اس کے قائل نہیں تھے. یہودی قیامت کے قائل تھے، عیسائی بھی قیامت کے قائل ہیں. یہودی بھی کہتے ہیں قیامت آئے گی، عیسائی بھی کہتے ہیں قیامت آئے گی. اور یہ جو باقی مشرک ہیں نا، جیسے ہندو ہو گئے اور مشرکین مکہ ہو گئے، یہ قیامت کے قائل نہیں. یہ کہتے ہیں کیا جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، سوا ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہیں جگہ جگہ. جس نے پہلی مرتبہ بنایا نا، وہ دوبارہ بنانے پر بھی کیا ہے؟ اللہ قیامت کو ثابت کرتے. کئی جگہوں پہ اللہ نے قیامت کو ثابت کیا. ہم بارش برساتے ہیں، زمین بنجر ہوتی ہے، ہم اسے زندگی بخش دیتے ہیں، اس میں سے سبزہ اناج زمین سے باہر نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیان کر کے آگے کہتے ہیں جس طرح زمین سے یہ سبزہ ہم نے باہر نکال دیا ہے، قیامت کے دن اسی طرح قبروں سے تمہیں بھی ہم نکال لیں. اللہ قیامت پہ دلیلیں دیتے. مشرکین مکہ اس کے قائل نہیں تھے، تو وہ عذرائے تمسخر، عذرائے مذاق نبی پاک کو زج کرنے کے لیے کہتے تھے کب آئے گی جی قیامت؟ قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ یہ ان کا سوال اور جگہوں پہ بھی ہے، یہاں بھی وہی سوال ذکر ہے. پوچھتے ہیں تجھ سے لوگ قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ تو آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو فلاں دن آئے گی، دن کی فلاں گھڑی ہوگی، بتایا انہیں نہیں. قل، اللہ کہتے ہیں میرے پیارے آپ جواب دیجئے انما علمها عند اللہ، انما علمها، قیامت کے وقوع کا حقیقی علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. ایک جگہ ہم دیکھیں گے جی، سورۃ اعراف میں آئیے جی، سورۃ اعراف آیت نمبر 187. ہمارے پاس جو قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کا صفحہ 225. یسألونک عن الساعہ، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ جس قیامت سے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں وہ کب ہوگی؟ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں انما علمها عند ربی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ بولو تو صحیح یار. آگے پڑھیے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک آئے گی. بغتۃ کا کیا معنی ہے؟ اچانک، اچانک آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے یوں پوچھتے پھرتے ہیں جیسے آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے آپ سے پوچھتے ہیں. قل، میرے پیغمبر ایک مرتبہ پھر کہے انما علمها عند اللہ. شروع میں کیا کہا؟ انما علمها عند ربی. بڑا نہیں سی؟ اللہ کہنے والا یار بڑا تھا، لیکن اللہ نے بھی کوئی حد کر دی. اللہ نے انما علمها عند ربی، آخر میں آ کے پھر کہا قل، میرے پیغمبر ایک بار پھر آنکھ متا مندے ہون، انما علمها عند اللہ. کیا اس واضح ہے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کلی غیب کا علم وہ کس کے پاس ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے اس کا علم. ورنہ آپ کہتے انہیں، یا کہتے میں جانتا تو ہوں لیکن مجھے بتانے کا حکم نہیں. میں جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، طالب علم ہیں، علماء ہیں، یا فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے جو مجھے سنیں گے، اپنے بھی سنیں گے، پرائے بھی سنیں گے، پھر گالیاں بھی بہت نکالیں گے، میں ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں.
یہ جو تم نے علم کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ ذاتی علم اللہ کے پاس ہے، عطائی نبی پاک کے پاس بھی۔ یہاں نفی ہوتی ہے، نفی، میں غیب نہیں جانتا، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ غیب نہیں جانتا، عطائی طور پہ جانتا ہوں۔ یہ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ لوگوں کو پٹی پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں جہاں نفی ہو رہی ہے نا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے ذاتی طور پہ نہیں جانتا، خود نہیں جانتا، بلکہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ عطائی کی نفی نہیں ہوتی، نفی ذاتی کی ہوتی ہے۔ سچی سچی بات کرنا، کسی کی دھاڑ نہیں کرنی۔ جس عالم عالم تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، جس مسلک کا بھی وہ ہے، خدا کے لیے وہ سوچے، غور کرے۔ یہ جو آیت 187 ہے سورۃ اعراف کی، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب واقعہ ہوگی، میرے پیغمبر تو جواب دے، انما علمها عند اللہ، اس کا ذاتی علم تو اللہ کے پاس ہے، عطائی میرے کول بھی ہے۔ یہی میں نے اس آیت کا، یہ تو مذاق بن جائے گا قرآن کا۔ مشرکین یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس ذاتی علم ہے یا عطائی علم ہے، یہی پوچھنا چاہتے تھے وہ۔ قرآن نے جواب دیا، میرے نبی کی زبان مقدس سے جواب دیا، انما علمها عند اللہ، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ مرزا قادیانی کو جب کہا گیا نا کہ آمنہ کے لال کا ارشاد ہے لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے میرے بعد حقیقی نبی کوئی نہیں ہوگا، میں تو مجازی نبی ہوں۔ اس نے نبوت کو تقسیم کیا حقیقی اور اصلی اور بروزی، تشریع اور غیر تشریع۔ ایک نبی ہوتا ہے صاحب شریعت، ایک نبی ہوتا ہے جو صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ تو یہ نفی ہو رہی ہے صاحب شریعت کی، کرو مطمئن مرزے نو۔ اس نے نبوت کی دو قسمیں بنائیں، تو علم دیاں دو قسمیں بنائیں، ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ کسی کی کوئی چیز ذاتی ہے، کسی کی کوئی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا وجود ہے، میں یہ بات کہنے لگا ہوں اور بڑی کام کی بات ہے، آپ کا جو وجود مقدس ہے وہ ذاتی ہے، ذاتی ہے، کس نے بنایا؟ عطائی ہے نا۔ وجود کیا ہے؟ بولو ذرا، بولو، میں جو بات سمجھ رہا ہوں، وجود کیا ہے؟ عطائی۔ اس کو جو صفتیں لگنی ہیں، نبوت والی صفت، علم والی صفت، وجود جب عطائی ہے تو جو صفتیں لگیں گی وہ بھی کیا ہوں گی؟ عطائی۔ اور جب صفتوں کی نفی ہوگی تو پھر نفی بھی کس کی ہوگی؟ جب صفت ذاتی ہے ہی کوئی نہیں، صفات ساری عطائی ہیں، تو پھر نفی بھی کس کی ہوگی؟ عطائی کی۔ وہ جو جبریل آیا تھا آپ کے انتقال سے 1 مہینہ پہلے، جس میں آپ اسے پہچان نہیں سکے تھے، کالے بال ہیں، گھنگریالے اور سفید کپڑے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں بھئی مدینے دا بندہ نہیں تے سفر دے کوئی نشان نہیں۔ آ کے بیٹھ گیا، اس نے 3-4 سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اخلاص کیا ہے، آپ جواب دیتے رہے، وہ کہتا رہا صدقتا صدقتا۔ اس نے اخیر میں پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، مشکات کی پہلی حدیث اٹھاؤ۔ اس نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟
آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے، پوچھا کس سے جا رہا تھا؟ پوچھنے والا کون تھا؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جب میرے نبی نے کہا نا مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، تو پھر میرے نبی نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ تیرا قیامت کے بارے میں سوال سورۃ لقمان کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو رب کے سوا، یہ اس حدیث میں موجود ہے جناب۔ تو قیامت کا علم یہ صرف کس کے پاس ہے؟